کافی زیادہ معاملات میں ہم اپنے پیاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یا دوری پیدا کر لیتے ہیں، یا وہ خود آپ سے مطلب کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ ہم خاموش نہ رہ کر اگلے کو صفائی کا موقع نہیں دیتے، ہم اگلے کو سنتے نہیں ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم خاموش نہ رہ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش نہیں کرتے، کچھ ہم سپیس نہیں دیتے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا ہونے کی اکثر اوقات ایک جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم خاموش نہیں رہتے۔ تو آج میں آپ کو خاموشی کے متعلق بتاؤں گا کہ خاموشی اختیار کرنے سے زیادہ تر ہم اپنے معاملات، چاہے وہ گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں یا اپنے سماجی سرکل میں ہوں، تو ہم ون ون سچویشن حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگ ہمیں چاہنا شروع کر دیں گے، ہمارے جو ایسے کام ہیں جو الجھے ہوئے ہیں وہ سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ دیکھیے، جو علم ہوتا ہے نا، وہ علم ہی رہتا ہے جب تک کہ ہم اس کو اپلائی نہ کر دیں، اور اپلائی کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کو بار بار پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ تو خاموشی کا پہلا جو نمبر 1 فائدہ ہے وہ ہے کہ آپ گناہوں سے کافی حد تک بچ جاتے ہیں۔ دیکھیے گناہ کیسے ہوتے ہیں، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اور زیادہ بولنے سے آپ کو پتا ہے اگر زیادہ آپ بولیں گے تو زیادہ غلطی کے اندیشے ہوں گے، غلطی کے چانسز ہوں گے۔ سیانے بولتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ زبان ہے، تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، تو اس سے ہمارے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنا اصول بنا لیں زندگی میں کہ کام کی بات ہو تو بولیے، ورنہ خاموش رہنا بہترین عمل ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر سکون میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن سکون میں ہوگا تو آپ کا جسم آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سکون میں ہوگا، اور کافی زیادہ آپ بیماریوں سے، جو سائیکولوجیکل بیماریاں ہیں، ان سے بچے رہیں گے۔ تو دیکھیے، جیسے آپ ایک جہاز کے مالک ہیں تو آپ اس کو زیادہ تر پرواز میں ہی رکھتے ہیں، آپ اس کو ریسٹ کے لیے ٹائم نہیں دیتے، آپ اس کو ریفریش ہونے کے لیے ٹائم نہیں دیتے۔ تو اسی طرح ہمارا جو ذہن ہے یہ بھی ایک مشین کی طرح ہے، اور اگر ہم اس کو ریسٹ نہیں دیں گے، اس کو ریچارج ہونے کے لیے کچھ ٹائم نہیں دیں گے، تو یہ اپنا بیسٹ کام نہیں کر سکے گا۔ انٹرول کے لحاظ سے آپ استعمال کریں۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑے اور فساد اور جو معاملات الجھے ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنا آسان ہو جاتا ہے یا ریزالو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم خاموشی اختیار کریں تو 100% یقینی طور پر آپ کے جو معاملات ہیں ریزالو ہو جائیں گے، یا ان میں کافی زیادہ ہیلپ ملے گی۔ اگر ایک شخص ہے وہ بات کرتا ہے تو ہم اگر اس کو آگے سے 2 باتیں کریں گے تو معاملہ وہ 3 کرے گا، پھر ہم 4 کریں گے تو معاملہ آگے جو ہے بڑھے گا۔ تو اگر ایک شخص نے ایک بات کی اور دوسرا خاموش رہا تو خاموش رہنے سے کیا ہوا، معاملہ جو ہے آگے بڑھا نہیں، معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو خاموشی ہوتی ہے وہ خاموشی کو جنم دیتی ہے۔ تو آپ نمبر 4 جو فائدہ ہے، آپ جو زیادہ عقل مند بننے کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کیا کرتے ہیں جب خاموش ہوتے ہیں تو آپ سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ
کیا کرتے ہیں؟ اپنے اندر کی آنکھ سے جو اس کی اندر کی احساسات ہے، فیلنگس ہے، یعنی اس کے فیشل امپریشن ہے، باڈی لینگویج ہے، اور اس کے جو آواز کی پچ ہے، جو آواز کی ٹون ہے، اس سے کافی حد تک اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ شخص جو ہے جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو آپ یہ ایک فن ہے، اور اگر آپ اس فن میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کیا کیجئے، آپ اس میں ماہر ہو جائے۔ آپ کے الفاظ، آپ اس دنیا میں بہت زیادہ قیمتی انسان ہیں، سب سے قیمتی انسان آپ ہیں، اور آپ کے الفاظ بھی اسی لحاظ سے قیمتی ہے۔ تو آپ اپنے الفاظ کو اتنے ڈی ویلیو نہ کیجئے کہ ہر جگہ آپ اس کو پھینکتے رہیں، ہر جگہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ تو یہ ایک احسن عمل نہیں ہے، عقل مند لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اپنے الفاظ کی ایسے حفاظت کیجئے جیسے آپ اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمبر 5، یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو کہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ چھٹا فائدہ، خاموشی جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارے دل کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ 7واں فائدہ، خاموشی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کی شخصیت جاذب نظر ہو جاتی ہے، اور وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کمپنی میں وہ جائے، چاہے گھر میں ہو، چاہے سوسائٹی میں ہو، چاہے آفس میں ہو، فیکٹری میں ہو، تو وہ ہر شخص جو ہے اس کو پسند کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے، کم بولنے والا ہے، یہ سننے والا ہے۔ 8واں فائدہ، اس سے آپ کی توانائی سیو ہوتی ہے، آپ کی انرجی جو ہے وہ سیو ہوتی ہے، ریسٹور ہوتی ہے، آپ ریچارج ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم آنکھ بھی جھپکتے ہیں تو اس سے بھی انرجی خرچ ہوتی ہے، میں بولتا ہوں تو اس میں بھی انرجی خرچ ہوتی ہے۔ اگر میں کنٹینیوسلی آدھا گھنٹہ بولوں گا تو میری 30 منٹ اگر میں بولوں گا تو میری 30 کیلوریز جو ہے وہ برن ہو جائیں گی۔ تو کیوں نہ آپ عقل مند بنے اور آپ اپنی جو انرجی ہے کسی ایسے کام کی طرف خرچ کیجئے جو کہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو۔ آپ ہر کیلری کے بدلے میں اپنے جو آبجیکٹیو ہے، اپنے جو ایمز ہیں ان کی طرف بڑھیے، نہ کہ لامعنی چیزوں کی طرف۔ 9واں فائدہ، خاموشی جو ہے نا یہ ہمیں ٹارگٹس کے قریب کرتی ہے۔ ہر لمحہ ہم ٹارگٹس کے قریب ہوتے ہیں، اپنے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، ایمز ہوتے ہیں، ٹارگٹس ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہم اس کے نزدیک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لامعنی چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اپنی انرجی بھی ضائع نہیں کرتے، ہم اپنے ٹائم بھی ضائع نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ کون سی جنگ ہم نے لڑنی ہے، کس میں ہم نے انوالو ہونا ہے، کس سے ہم نے کنارہ کشی کرنی ہے۔ تو کافی زیادہ ٹائم اور انرجی سیو کرتے ہیں آپ اپنے مقاصد کے لیے۔ دیکھیے، اس کا 10واں فائدہ ہے کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا، دوسروں سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور خوشگوار ہوتے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو، گھر میں بہن بھائی کا ہو، آفس میں اپنے کولیگز کے ساتھ ہو، باس کے ساتھ۔ میں یقینی طور پر آپ کو 100% یہ گارنٹی ہے، اگر آپ یہ جو فائدے ہیں ان پر اپنی عمل کرنا شروع کر دیا تو یقینی طور پر آپ سمجھیے کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنے والا ہے۔ آج نہیں تو کل آپ کر کے دیکھیے، یعنی شروع کیجئے 1 سے 2 سے 3 فائدوں سے۔ یہ جو پوائنٹس ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ فائدہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے تو آپ نیچے کائنڈلی جائیے اور کومنٹ کیجئے۔ تو اس میں کیونکہ آپ کو دوسرے اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ آرگیومنٹ نہیں کریں گے، آگے سے آپ آبجیکشن نہیں کریں گے۔ تو جب آبجیکشن نہیں ہوگا، آرگیومنٹ نہیں ہوگا، تو ون ون سچویشن ہوگی، وہ بھی خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں۔ 11واں فائدہ ہے کہ یہ جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، خاموشی جو ہے، یہ سونے، ہیرے، جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔
اگر آپ اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی شخصیت باروب ہو جاتی ہے، آپ کی رائے کو لوگ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ الفاظ میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور الفاظ میں بہت جادو ہوتا ہے، تو خاموشی، جو انسان خاموش رہے گا وہ الفاظ کو بہت زیادہ نپا تلا بیان کرے گا، سچویشن کے مطابق بیان کرے گا، تو وہ ظاہری بات ہے 100% وہ خاموشی کے جو فائدے ہیں اس سے مستفید ہوگا۔ 12واں، جو انسان خاموشی کا پریکٹس کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ انسنی چیزوں کو سن لیتا ہے، یعنی کہ گفتگو میں یا کسی معاملے میں جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی وہ باڈی لینگویج سے کیا شو کر رہا ہے، اپنی آواز کی ٹون سے کیا شو کر رہا ہے، فیشیل امپریشن سے کیا بتانا چاہ رہا ہے، تو اگر وہ خاموشی کی ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ توجہ سے اس کو سنے گا تو یقینی طور پر وہ اس کے اندر کے احساسات کو سمجھ سکے گا اور اکارڈنگلی اس کے مطابق جواب اس کو دے سکے گا، اور جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ بھی ون کر جائے گا اور دوسری پارٹی بھی ون کر جائے گی۔ تو اس فن کو سیکھنے کے لیے آپ کو کائنڈلی کرنا یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی پریکٹس کرنا ہوگی، اور اس کو کائنڈلی شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس میں 13واں فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ انسان جو خاموشی کے عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ الفاظ کو بہت نپے تلے انداز میں بیان کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو الفاظ بولے گئے ہیں تو وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انڈا ہے، انڈے کو آپ پکڑیے اور فرش پہ پھینکیے تو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ ریجنریٹ کرنا، دوبارہ بنانا، وہ ایز اٹ از فارم میں دوبارہ کبھی بھی نہیں، نیور ایور آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایک تیر کمان سے چھوڑا ہے تو وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو الفاظ کی بھی سچویشن ایسی ہی ہوتی ہے، ایک دفعہ یہ منہ سے نکل گئے تو دوبارہ منہ میں ڈالنا یا واپس اس کو لانا بہت بلکہ ناممکن ہے۔ خاموشی کا عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو بہت بخوبی جانتا ہے اور وہ ایسا نہیں کرتا۔ 14واں فائدہ ہے نیگوشیشن، یعنی بات چیت میں وہ ہمیشہ ون ون کرتا ہے۔ بات چیت میں ہمیشہ ون ون کا مطلب ہے خاموش رہنے سے آپ کا جو روب ہے، یہ چاہے کوئی بزنس ڈیل ہو، چاہے گھریلو کوئی ڈیل ہو یا کوئی اور جگہ پہ آپ ہوں، تو نیگوشیشن کرنا ہو تو آپ جب خاموش رہیں گے تو آپ کی جو سچویشن ہے وہ درمیانی سچویشن ہے۔ درمیانی سچویشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنی باڈی لینگویج سے یہ زیادہ شو نہیں کر رہے کہ مجھے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اگر آپ اس چیز کو شو کریں گے، زیادہ بولیں گے تو وہ سمجھے گا اور اس کی جو آنکھیں ہیں ماتھے پہ ہو جائیں گی اور وہ سمجھے گا کہ اس کو یقینی طور پر یہ چیز چاہیے، تو میں کیوں نہ اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں۔ تو ہمیشہ خاموشی کا جو نیگوشیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس میں 100% یقینی طور پر وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنائیے اپنے نیگوشیشن سکلز میں۔ 15واں جو ذہنی کیپیسٹی ہے نا کام کرنے کی، یہ بڑھ جاتی ہے۔ 2013 کی اسٹڈی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر 2 گھنٹے انسان اپنے دماغ کو ریسٹ دے دے تو کیا ہوگا، وہ اس کے جو برین سیلز ہیں ری جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی نئے سیلز جو ہے بننا شروع ہو جائیں گے، جو کہ اس کی دماغ کی جو صلاحیت ہے، دماغ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو آپ کائنڈلی اس پر عمل کیجئے۔ دیکھیے یہ سارے فائدے بتانے کا مطلب یہ بالکل اور ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں آپ کو بولنا ہے اور وہاں آپ نہ بولیے۔ اب یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ سچویشن کو سمجھیے
اور جہاں آپ کا بولنا یقینی ہے وہاں پہ آپ نے ضروراً بولنا ہے. دیکھیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج ویڈیو میں زندگی کے بہت امپورٹنٹ اہم جو سبق ہیں جو کہ آنے والی زندگی میں آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے، نہ کہ آپ کے بلکہ آپ کے ینگسٹرز کے بھی کام آئیں گے، کیونکہ یہ باتیں آپ اپن کو سکھا